تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 30 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ قل إن كنتم تحبون الله، آپ کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تم سے اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر تم اعراض کرو، منہ پھیرو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا کافروں سے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا اور گناہ بخشوانے کا طریقہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے مشرکین، یہود اور نصارہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ مشرکین سے جب سوال ہوتا کہ تم ان معبودوں کی، ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دے، ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اس لیے ہم بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نصارہ سے پوچھا جاتا تو وہ بھی کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہیں اور مسیح علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا اسی لیے مانتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ مریم کو خدا کی ماں یا خود خدا مانتے یا تین خدا مانتے تو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ تو سارا کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو یہودی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، اور اس کے محبوب ہیں، یعنی ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو جب نبی اللہ کے محبوب ہیں تو ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں، یہ دعویٰ کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جو یہودی ہیں یہ بڑی پڑھی لکھی اور شاطر قوم ہے، یہ لوگ عام طور پر سامنے نہیں آتے، یہ پس پردہ رہ کر جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ جدید یہودیت کا بانی جو ہے ہرتزل کو سمجھا جاتا ہے، اس نے یہودیوں کے لیے پروٹوکولز لکھے کہ یہودی اس طریقے سے آگے بڑھیں، 10 سال بعد یہ کرنا، 20 سال بعد یہ کرنا، پھر اس کا نتیجہ یہ آئے گا، پھر ایسے کرنا، پھر ایسے کرنا۔ اور ان لوگوں کو جو سمجھا تھا وہ ہٹلر سمجھا تھا۔ ہٹلر تو یہاں تک کہتا تھا کہ اگر، اس کے الفاظ کا مقصد بتا رہا ہوں، اگر سمندر میں 2 مچھلیاں لڑے نا تو سمجھ جاؤ کہ ان کے اندر بھی یہودیوں نے سازش کی۔
یہ سود خور قوم ہے یہودی جو ہے نا، یہ جتنا بینکنگ کا سسٹم ہے نا، اس کے پیچھے یہودی بیٹھے ہو، اور اس وقت ان کی تقریباً 95 یا اس سے بھی زیادہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں، میڈیا کی جو کمپنیاں ہیں، سب یہودیوں قبضے میں۔ پروپیگنڈا کے یہ ماہر ہیں، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنا۔ اور اسی طرح جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اس کے اوپر یہودیوں کا اس وقت تسلط اور قبضہ ہے۔ یہ ہیں دنیا میں مٹھی بھر، لیکن انہوں نے اربوں انسانوں کو یرغمال بنایا ہوا یہودیوں نے۔ تو بہرحال بھائی، یہودی یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ جب نبی اللہ کے محبوب ہیں تو ہم ان کی اولاد ہیں، ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو گویا مشرکین ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سب ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے کرتے تھے۔ اب ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ورنہ تو جس طرح انہوں نے اپنے اپنے طریقے گھڑے ہیں، ہر آنے والا اپنا نیا طریقہ بتائے گا کہ اس طریقے سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ کسی کو بڑا ماننا، خدا ماننا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں کیا عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو دنیا میں آ کے انسان نے کسی نہ کسی کو رب مانا ہے۔ اگر نبیوں کی وحی کے ذریعے اس کی صحیح رہنمائی نہیں ہو سکی تو اس نے کسی کو جو ہے نا درخت کو خدا مانا، کسی نے مشرق کو خدا مانا، کسی نے سورج کو خدا مانا۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے، پہاڑوں کے اوپر رہتا ہے، اس تک اللہ کے نبی نہیں پہنچے، کوئی نبیوں کا پیغام بھی اس تک نہیں پہنچا، تو کیا قیامت کے دن اس سے حساب ہوگا؟ تو یاد رکھے اس مسئلے کو، قیامت کے دن فروعات کا اس سے سوال نہیں ہوگا کہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی، حج کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، روزے کیوں نہیں رکھے۔ فروعات کا سوال نہیں ہوگا، لیکن توحید کا سوال اس سے بھی ہوگا۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہنے والے کے لیے توحید کا سوال اس پہ بھی لازم ہے، یہ سوال اس کو پاس کرنا پڑے گا۔ یعنی فروعات کا سوال نہیں ہوگا کہ اس کی تک نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی، لیکن توحید کا سوال جو ہے اس جنگل میں رہنے والے، ساری زندگی ادھر ہی گزار کے مرنے والے سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ السلام سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور جو آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا نا، تو صحابہ جو ہے اس کو اٹھا کے اپنے جسموں پہ مار رہے تھے، یعنی پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حبا للہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت اس وقت ثابت ہوگی، نمبر 1 جب تم زبان سے سچ بولو، نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کرو گے، اور نمبر 3 اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دو۔ سمجھے بھائی؟ یعنی خالی جو زبان سے دعوے ہیں اس سے محبت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ عمل سے محبت ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آیا،
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا سوچ سمجھ کر بات کر، کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فقر کو اپنی زندگی کا جز بنا لو، یعنی فقیری، فقر و فاقہ، اس کو سمجھ لو، کیونکہ میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے پاس فقر، فقیری اس طرح تیزی سے آتی ہے جیسے سیلاب نیچے والے حصے کی طرف جاتا ہے۔ پانی کا سیلاب آ رہا ہو نا تو جہاں گہرائی ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے پانی جو ہے نا دوڑ کے جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں نا ان کے ساتھ فقر جو ہے، غربت جو ہے، ایسے دوڑ کے اس کی طرف جاتی۔ تو فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو تو فاتبعونی، حضور علیہ السلام کے ذریعے فرمایا گیا کہ میری اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یاد رکھیں اتباع کا معنی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، یہ ہے اتباع، کہ جو آپ کے ارشادات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں کچھ لوگ جو ہے نا مجذوب ہوتے ہیں۔ مجذوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک دیوانگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجذوب کے بارے میں انہوں نے میرے ایک سوال میں فرمایا کہ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی مجذوب ہے، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کو نماز کا پتہ نہیں ہے، اس کو جو ہے نا قرآن کا پتہ نہیں، دیوانگی کی کیفیت ہے، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی سنتوں پہ چلتا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، اس کے لیے دو باتوں کی گارنٹی قرآن نے دی ہے۔ نمبر ایک، اسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، نمبر دو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو دنیا کے اندر محبت الہی کا حصول کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا۔ جو حضور علیہ السلام کی اتباع کرے گا، آپ علیہ السلام کی سنتوں پہ چلے گا، اسے کیا ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اور نمبر دو کیا ہوگا بھائی؟ یعنی کہ خالی جو ہے وہ زبانی داموں سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا، بلکہ عمل سے حل ہونا ہے۔ فاتبعونی، آپ کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میرے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ یاد رہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتے، حدیث کو دلیل نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں۔ میں اس پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک فرقہ ہے منکرین حدیث، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کے رسالے چھپتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت جو مسلمان ہیں، ہم حدیث کو کیا مانتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اپنا کلیئر کرنا چاہیے نا، ہمارا حدیث کے معاملے میں کیا نظریہ ہے۔ تو یاد رہے کہ ہم قرآن کو بھی وحی مانتے ہیں، حدیث کو بھی وحی مانتے ہیں۔ قرآن بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وحی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ مطلوب تلاوت سے ہے، کیا معنی؟
یعنی جو حدیث ہے اس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی، قرآن کی تلاوت نماز میں کی جاتی، یہ فرق ہے۔ ورنہ ہم قرآن کو بھی وہی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر جو بھی بات کرتا ہے وہی سے کرتا ہے۔ تو جس طرح قرآن وہی ہے، پیغمبر کا فرمان بھی کیا ہے؟ تو یاد رکھے، اگر آپ لوگ کہیں کہ ہم نے تو ان کو رسالے پڑھے ہیں، منکرین حدیث کے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، تو ان کے رسالوں میں حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، تو یاد رکھے وہ حدیث اس لحاظ سے نہیں لکھتے کہ حدیث وہی ہے، بلکہ اس اعتبار سے لکھتے ہیں کہ یہ کسی دانا کی بات ہے، عقل مند کی بات ہے، صرف اس اعتبار سے لکھتے ہیں۔ ورنہ حدیث کے منکر ہیں، وہ حدیث کے وحی الہی ہونے کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر اور یاد رکھیں اس آیت سے ثابت کیا مفسرین نے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دو کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اگر پیغمبر سے نعوذ باللہ غلطی ہوتی، پیغمبر معصوم نہ ہوتا، تو اللہ پاک اپنی اطاعت کے ساتھ پیغمبر کی اطاعت کو ذکر نہ فرماتے۔ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ نماز میں سہو ہوا، اب نماز میں بھول گئے، اس کا کیا جواب ہے؟ یاد رہے بھائی، ہم تو نماز میں بھول جاتے ہیں کہ ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، ہم کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نماز میں بھولے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے بلایا۔ کیوں؟ اگر پیغمبر نماز میں نہ بھولتے تو سجدہ سہو کے احکام اور مسائل ہم تک کیسے پہنچے؟ پیغمبر کی ہر بات سے علماء نے اتنے مسائل نکالے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالتوں میں مزاح فرمایا ہے۔ مزاح کا معنی کہ مذاق جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی بات کر دیں۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اونٹ دیں۔ آپ نے فرمایا تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ میں اس کو کیا کروں گا؟ فرمایا ہر اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک عورت آئی کہ میں جنت میں جاؤں گی، بڑھیا تھی، تو آپ نے فرمایا اس کو بتا دو کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی، میرا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو بتاؤ اللہ تعالیٰ بوڑھی عورتوں کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا، وہاں بوڑھے ٹینشن نہیں لینی، سفید بال سارے کالے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں جانا ہے کہ سب نے؟ تو فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ بوڑھوں کو بھی اللہ پاک جنت میں جوان کر کے بھیجیں گے۔ اور یاد رکھیں جو دنیا میں جوانی کی حالت میں مریں گے ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، اور جو بڑھاپے میں دنیا سے جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، تقریباً 100 مسائل علماء نے اس مزاح پر نکالے۔ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاح فرمایا نا، ہنسی کی بات کی، اس میں بھی حضور علیہ السلام نے کوئی خلاف حقیقت بات نہیں کی، اس میں بھی جھوٹ نہیں کہا، کوئی خلاف حقیقت بات اس میں بھی ارشاد نہیں فرمائی۔ تو قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، نبی کو مطلقاً نبی کی اطاعت کا فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر معصوم بھی ہوتا ہے، واجب الاطاعت بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ کی اطاعت ہوگی قرآن کے ساتھ اور نبی کی اطاعت ہوگی حدیث کے ساتھ۔ اگر کوئی حدیث کو چھوڑ دے اور کہے میں حضور کی اطاعت کر رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ اطاعت کر رہا ہے جب پیغمبر کا فرمان ہی نہیں مانتا؟ تو فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دو کہ تم حکم مانو اللہ کا اور رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم اعراض کرو پھر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔